Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. The final session of strategic management. Today we shall take up where we had left off last time. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہمارا ٹاپک تھا آخر میں میجرنگ آرگنائزیشنل پرفارمنس. اینڈ میجرنگ آرگنائزیشنل پرفارمنس کے حوالے سے ہم نے کئی باتوں کا ذکر کیا تھا. مثال کے طور پہ ہم نے کوالٹیٹیو ایویلویشن کی بات کی تھی کہ کسی اسٹریٹجی کی کوالٹیٹیو انالیسس یا ایویلویشن کیسے ہونی چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انٹرنل کنسسٹنسی چاہیے کسی بھی اسٹریٹجی کے لیے. پھر کنسسٹنسی چاہیے اسٹریٹجی کی انوائرمنٹ کے ساتھ. انوائرمنٹ سے مراد the natural environment as well as the industrial environment, the external environment also. پھر strategy should be appropriate, as we said. آپ کو یاد ہوگا کہ strategy must be appropriate in view of the resources. جس طرح چادر ہے اسی طرح پیر پھیلایا جائے. جس طرح ریسورسز ہیں اس کے مطابق strategy کا مناسب ہونا لازم ہے. پھر ایکسیپٹنس کی بات تھی. ایکسیپٹنس ٹو اے ڈگری آف رسک. نو رسک نو گین. سو اسٹریٹجی جب بھی ہم بناتے ہیں اور جب بھی ہم آرگنائزیشنل پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو آلسو ٹیک اسٹاک آف دس ایسپیکٹ. اس اہم پہلو کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا آرگنائزیشن ایک ریزنیبل حد تک رسک لیتی ہے، لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا مینجمنٹ بالکل ہی سیف پلے کرتے ہیں. بیکاز دیٹ may not usually be a good policy for a business organization. پھر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائم فریم کی بھی بات کی تھی کہ ٹائم فریم جو ہے اسٹریٹجی کا دیٹ ہیز ٹو بی thought of, and that time frame has to be appropriate. And finally, I had talked about workability. آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں ہم نے کافی گہرائی میں اس پہ بات کی تھی کہ کوئی بھی اسٹریٹجی ہو، جب ہم اسے کوالٹیٹیولی اینالائز کرتے ہیں تو we have to ensure and we have to see whether that strategy is workable or not. کیا اس حکمت عملی پہ عمل درآمد ممکن بھی ہے یا نہیں. بہت ہی ہائی فلائنگ قسم کی ہم اسٹریٹجی بنا لیں، حکمت عملی بنا لیں اور بہت خوش ہوں، پرائیڈ لیں اپنے کام میں، فخر محسوس کریں کہ ہم نے بڑی دور کی کوڑی لا کر ایک حکمت عملی وضع کی ہے. لیکن اگر وہ ورکبل نہ ہو تو کیا فائدہ. So, every strategy has to be workable. The workability of the strategy has to be measured also when we are measuring organizational performance. So, خواتین و حضرات، یہ وہ چند باتیں تھیں جس کے اوپر ہم نے پچھلے سیشن کو ختم کیا تھا. Today, we take up the topic again from there. ایویلویشن آف اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہوئے ہم وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. اور جب ہم آگے چلتے ہیں the first thing that comes to mind is characteristics. And what characteristics? Characteristics of evaluation. جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ادارے کی کارکردگی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، تو اس ایویلویشن کی بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. اور آج اس موضوع سے ہم ابتدا کرتے ہیں. We have to see what should be the characteristics of a good, worthwhile evaluation. ایک معنی خیز جائزہ جو ہم لیتے ہیں
اپنے ادارے کا، اپنی کارکردگی کا، اس کو معنی خیز ہونا چاہیے. معنی خیز اس سینس میں کہ اگر وہ میننگ فل نہیں ہے، اگر اس سے کوئی بہتر نتائج نہیں اخذ ہوتے تو پھر کیا فائدہ. Therefore, we have to see کہ بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کسی بھی اسٹریٹجی یا کسی بھی اسٹریٹجی کی ایویلویشن جب ہم کرتے ہیں تو جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں پہلی بات جو ذہن میں آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. بیسک ریکوائرمنٹس اگین آپ پوچھیں گے کس بات کی، تو یہ ہے بیسک ریکوائرمنٹ، بنیادی ضروریات یا بنیادی باتیں جو ان کا ہونا لازم ہے. ٹو ہیو این افیکٹو اسٹریٹجی ایویلویشن، کسی بھی حکمت عملی کی ایویلویشن کو بامعنی بنانا، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. سو آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پہ. آپ کے سامنے ایک نئی اسکرین ہوگی which says characteristics of evaluation and the basic requirements for effective strategy evaluation. Number 1, right at the top, economical. جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کی تھی، penny wise pound foolish. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کی خاطر ہم اپنا اس سے زیادہ نقصان کر بیٹھے یا اس سے زیادہ اخراجات کر بیٹھے تو دیٹ از ناٹ ساؤنڈ پالیسی. لہذا اسٹریٹجک مینجمنٹ ایز اے ہول آلسو، اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ ہم پیچھے اپنے کورس کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ اس کو فارمل انداز میں عموماً جو بڑی کمپنیز ہیں، لارج آرگنائزیشنز ہیں، وہ زیادہ فارمل انداز میں اس کو اپناتی ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ کو باضابطہ طور پہ فارمل انداز سے اسے اپناتی ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتی ہیں. جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنی فارملی نہیں کرتی. وائی؟ بیکاز چھوٹی آرگنائزیشنز کے ڈکٹیٹس جو ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل، اسمال آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کے اخراجات کو، بھاری بھرکم اخراجات کو برداشت نہیں کر پاتی. سو برنگنگ یو ٹو دس پوائنٹ ناؤ کہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ کسی بھی ایویلویشن کی یہ ہے افیکٹو ہونے کے لیے کہ اس کا اکنامیکل ہونا لازم ہے. جتنے پیسے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، جتنا ٹائم اس پہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا ایفرٹ اس پہ خرچ ہو رہا ہے آرگنائزیشن کا، ناٹ اونلی 1 person اور 2 person، مین آورس. آپ نے مثال کے طور پہ ہم نے اگین پیچھے اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے، اپنی یادداشت پہ زور دیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لیے پہلا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جتنے بھی مینیجرز ہیں آرگنائزیشن کے ان سب کو انوالو کیا جائے، ان سب کی طرف سے ایک ان پٹ آنی لازم ہے، ضروری ہے اس میں. وائی؟ بیکاز اگر ان سب کی ان پٹ نہیں ہوگی، چند لوگ بیٹھ کر اگر کوئی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں تو دیٹ may not be an effective strategy. That may not apply to the conditions which are prevailing in the organization at various different levels. لہذا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی مینیجرز، جتنے بھی لیول سے مینیجرز کو انوالو کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی اپنی ان پٹس دیں اسٹریٹجی کے فارمولیشن میں، اسٹریٹجی کے امپلیمنٹیشن میں، اینڈ ایون ایویلویشن کے وقت بھی، تو اتنا ہی اچھا ہے. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے مینیجرز کو یا حتی الامکان کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مینیجرز کو انوالو کریں اس میں،
سو دیٹ مینس کہ ان تمام مینیجرس کا وقت، ان کا ٹائم، پیسہ، واٹ ایور ریسورسز، وہ سب کچھ نہ کچھ صرف ہوں گے ٹورڈز اسٹریٹجی فارمولیشن، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اینڈ واٹ ایور، ٹورڈز دا پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. جب ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں اگر، تو پھر ہمیں یہ آٹومیٹکلی ذہن میں بات آئے گی کہ اتنا تمام اخراجات اور اتنے تمام ایفرٹس کے بعد ہمیں ملتا کیا ہے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو دی آرگنائزیشن؟ اگر تو وہ جو ڈفرنس ہے، جو بھلائی اس میں سے ہمیں ملتی ہے آرگنائزیشن کے لیے، اگر وہ ان تمام اخراجات کو، تمام وقت کو، تمام ایفرٹ کو جو اس میں لگتا ہے، اگر اسے وہ جسٹیفائی کرتی ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، فبہا. اگر وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی تو پھر اس طرح کی اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے کام کی نہیں ہوگی. We have to keep this in mind. So the first basic requirement that any strategy has to be economical in its own standing. اگر وہ اکنامیکل ہوگی تو آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہوگی، سود مند ہوگی. دوسری بیسک ریکوائرمنٹ دیکھیے، میننگ فل ہونا، با مقصد ہونا، بامانی ہونا. کوئی بھی اسٹریٹجی جب ہم بنائیں، وی ہیو ٹو انشور دیٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹریٹجی از میننگ فل. اس سے کچھ نتیجے، پازیٹیو نتائج اخذ ہوں گے. اب پازیٹیو نتائج اگر ہم چاہتے ہیں اور پازیٹیو نتائج پہ اگر ہم دھیان رکھتے ہیں تو obviously امپلیمنٹیشن بھی اس کے حساب سے ہی ہوگی اسٹریٹجی کی. اینڈ دین جو اس کا تیسرا فیز ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا، ایویلویشن اینڈ کنٹرول والا، سو وہ ایویلویشن جو ہے دیٹ ٹو ہیز ٹو بی میننگ فل. لہذا اٹ از این obvious conclusion کہ کسی بھی ایویلویشن کو افیکٹو ہونے کے لیے اکنامیکل ہونے کے ساتھ ساتھ میننگ فل ہونا بھی ضروری ہے. وائی؟ اگر ہم میجر تو کر رہے ہیں لیٹ اس سے ایپلس، اور ایکچولی پیچھے کام ہم کر رہے ہیں اورنجز کی، سنگتروں کی، مالٹوں کا کام کر رہے ہیں، اور میجر ہم سیب کر رہے ہیں، تو کنسسٹنسی نہیں ہے، ویلڈیٹی نہیں ہوگی. Therefore, we should not mix up our oranges with our apples. جو چیز ہم ایویلویٹ کرنے نکلے تھے اس کی مطابقت ہونی چاہیے with whatever we are doing, with whatever we have been doing. جو ہم نے کام کیا ہے، جو ہم نے اسٹریٹجیز اپنائی تھیں، جو ہماری پروگرس تھی، اس کے مطابق ہی ایویلویشن ہونی چاہیے، تاکہ ایٹ دی اینڈ یا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسا ہم کہتے ہیں، وہ ایویلویشن جو ہے اٹ شوڈ بی کنسرننگ آر جنرل کمپیٹنسی، جو ہماری اہلیت ہے، جو ہمارا کام ہے، جو کور کمپیٹنسی ہے، اس سے مطابقت رکھے، اس کے متعلق ہو. اینڈ دین جو ہم نے حکمت عملی بنائی ہے اس سے متعلق ہو. اٹ شوڈ میجر، اٹ شوڈ ایویلویٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹریٹجی. سو میننگ فل ہونا، بامانی ہونا، تاکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. دس از امپورٹنٹ. اس کے بعد میرے عزیز اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، دا نیکسٹ پوائنٹ اف یو ٹیک اے لک، جنریٹ یوزفل انفارمیشن. اسی بامانی، بامقصد ہونا کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اس سے پازیٹیو ریزلٹس آئیں، بلکہ جو انفارمیشن اس سے نکلے دیٹ ہیز ٹو بی یوزفل. یوزفل ٹوورڈز دی ایویلویشن اینڈ یوزفل آلسو ٹوورڈز ٹیک دی
taking of corrective action if and whenever necessary. یہ جو کریکٹو ایکشن ہے اس کا آگے چل کر ابھی ہم اس کے بعد اور بھی جائزہ لیں گے کہ کس طرح کریکٹو ایکشن لینا چاہیے، کہاں لینا چاہیے، کہاں نہیں لینا چاہیے. لیکن کریکٹو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ ریڈیو سننا چاہتے ہیں یا جیسے آپ مے بی ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک چینل سلیکٹ کرتے ہیں یا ریڈیو پہ آپ ایک اسٹیشن سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں آواز صاف ہے، والیوم جو آپ کا ایکسیپٹیبل لیول ہے، جس لیول پہ آپ سننا چاہتے ہیں، ان تمام ان چیزوں کو سیٹ کر کے پھر آپ جا کر اپنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں، وٹ ایور، اپنی کوئی اور کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اخبار دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وہ بھی سن رہے ہیں، یا ویسے ہی دھیان سے باقی کام چھوڑ کر آپ سن رہے ہیں، خبریں مثال کے طور پہ. اینڈ دین سڈنلی وٹ ڈو یو فائنڈ، وٹ ڈو یو نوٹس، اچانک آپ کو اس میں کچھ کھڑکھڑاہٹ، کچھ انوانٹیڈ آوازیں محسوس ہوں گی، سنائی دیں گی. ڈسٹورشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹورشن آنی شروع ہو جائے. تو کیا ہوا کہ جو لیول آواز کا، جو کوالٹی آواز کی ہمیں متوقع تھی، جس کے مطابق ہم نے سیٹنگ کی تھی، وہ نہیں مل رہی ہمیں. اور اس کو آپ یاد کریں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح دکھایا تھا کہ یہ سٹینڈرڈز ہیں جو ہمیں چاہیے، اور یہ ہاتھ بتاتا ہے کہ ایکچوئل ہمیں مل کیا رہا ہے، اور جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے سٹینڈرڈز، ریکوائرڈ ٹارگیٹ یا سٹینڈرڈز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. تو what do? We take corrective action. آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھ کر جا کر اس کو فائن ٹیون کرتے ہیں، ریڈیو کو یا ٹی وی کو، until such time کہ جو سٹینڈرڈ، جو ٹارگیٹ آواز کا کوالٹی آپ کے ذہن میں تھی، جو آپ نے سیٹ کرنی چاہی تھی، وہی آپ کو ملتی ہے. اینڈ the position is this. This means کہ پرفارمنس اینڈ اسٹینڈرڈس ایک جیسے ہو گئے. تو یہ جو آپ کرتے ہیں اس کو یہاں سے یہاں لانے میں، دس از کریکٹو ایکشن. ناؤ کریکٹو ایکشن کے ساتھ ساتھ جب ہم ایویلویشن کریں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دی انفارمیشن دیٹ از جنریٹڈ ہیز ٹو بی یوزفل، تاکہ آپ وہ کریکٹو ایکشن لینے میں آپ کو دشواری نہ ہو، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ایگزیکٹلی کس لیول پہ، کس سٹیج پہ جا کے آپ نے کریکٹو ایکشن کرنا ہے. جو آپ کی کتاب ہے فریڈ آر ڈیوڈ کا 9th ایڈیشن اسٹریٹجک مینجمنٹ کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر چیپٹر کے شروع میں اسٹریٹجک بزنس پلاننگ ماڈل دکھایا گیا ہے. اور وہ بزنس پلاننگ ماڈل جو ہے اس کا اگر آپ بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ فائنل جو بلاک ہے کریکٹو ایکشن کا یا ایویلویشن اینڈ کنٹرول کا، اس کے بعد there is a loop which goes all the way down to the first box. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پگڈنڈی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو، آپ نے بزنس مشن طے کیا، پھر آپ نے ایکسٹرنل اور انٹرنل ایویلویشن کی، پھر آپ نے اپنے گول سیٹ کیے، اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹو سیٹ کیے، پھر ان آبجیکٹوز کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈیلیبریٹ کیا، سوچ بچار کر کے، غور و فکر کر کے آپ نے اسٹریٹجیز، حکمت عملی وضع کی، مختلف قسم کی حکمت عملیاں. پھر ان حکمت عملیوں کا آپ نے آپس میں جائزہ لیا، موازنہ کیا، اینڈ یو کیم ٹو اے کنکلوژن کہ دس پرٹیکولر اور ون پرٹیکولر اسٹریٹجی، حکمت عملی جو ہے وہ سب سے زیادہ کارآمد ہوگی. آپ نے وہ اپنا لی. اس کے لیے پھر آپ نے ڈیٹیل پروگرامز بنائے،
کون کرے گا کام, کب کیا جائے گا کام, کس طرح کا کام ہوگا, وہ سارا کر کے آپ نے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر دیا. اینڈ دین یو کم ٹو دیٹ فائنل باکس جسے ہم ایویلویشن یا کنٹرول کا باکس کہتے ہیں. یہ اسی بزنس پلاننگ ماڈل کی بات کر رہے ہیں. اب وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کے مختلف جو ویریس سٹیجز ہیں, کسی ایک سٹیج پہ معاملہ صحیح نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بزنس مشن اپنا صحیح نہ طے کیا ہو, سیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایویلویشن میں, اسیسمنٹ میں یا انوائرمنٹل اسکیننگ میں آپ سے کوئی کمی رہ گئی ہو, یا آپ نے اوور ایسٹیمیٹ کر لیا ہو حالات کو. ہو سکتا ہے گولز سیٹ کرنے میں کوئی فرق آ گیا ہو, مناسب گولز نہ سیٹ کیے گئے ہوں, اوور ایمبیشس ہو کر آپ نے گول سیٹ کیے ہوں, یا اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے گول سیٹ کیے ہوں. اسٹریٹجی کی ایویلویشن یا فارمولیشن میں کوئی فرق ہو سکتا تھا. قصہ مختصر یہ خواتین و حضرات کہ پھر آپ کو ایک راستہ چاہیے, اور یہ وہ پگڈنڈی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. اگر آپ اس ماڈل کو دیکھیں گے تو اس میں ڈاٹڈ بروکن لائنز کے ساتھ تمام مختلف اس پہ آپ جا سکتے ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ ٹو گو بیک ٹو اینی پرٹیکولر اسٹیج آف یور اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ ٹیک کریکٹو ایکشن. And this cannot be possible until and unless آپ کے پاس necessary information, useful information نہ ہو. And that information has to be there. اگر وہ انفارمیشن ہے, اگر آپ نے یوزفل انفارمیشن جنریٹ کی ہے اس ایویلویٹو پروسیس میں, تو then you will be successful in taking that corrective action. So, میرے دوستو, this is what we meant here. پھر اگلا دیکھیے, اگلا پوائنٹ جو ہے یا بلٹ جو ہے, that's very important again, کہ انفارمیشن تو ہو, یوزفل ہو, true, but that information has to be timely. اگر وہ بر وقت نہیں ہے, ٹائملی سے مراد کہ اس کا بر وقت ہونا, تو پھر کیا فائدہ؟ What use is it to me if that information does not come to me on time? So, whenever we are looking at the basic requirements of any effective strategy evaluation, meaningful ہونا, اکنامیکل ہونا, یوزفل انفارمیشن کا جنریٹ ہونا, یہ سب ٹھیک ہے, درست ہیں باتیں, لیکن اس کا ٹائملی ہونا بھی امپورٹنٹ ہے کہ I must receive that information well in time to be able to prepare myself and take corrective action. You see, everything now is leading to corrective action. صرف ایویلویٹ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. ایویلویٹ کرنے سے مقصد کیا پورا ہوگا؟ We have to take that corrective action. Finally, to provide a true picture of whatever is happening, ہم ٹرم یوز کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. موقع پہ حالات کیا ہیں؟ جب تک مجھے ایک جامع انداز میں پتہ نہیں چلے گا کہ معاملہ ہے کیا, ہو کیا رہا ہے, I cannot take any kind of action. So, amongst all these various aspects of a good strategic evaluation, یہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, اکنامیکل ہونی چاہیے, میننگ فل ہونی چاہیے, یوزفل انفارمیشن جنریٹ ہونی چاہیے اس میں سے, اور وہ انفارمیشن جو جنریٹ ہوتی ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے, بر وقت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ فائنل
ورڈ یہ کہہ لیں کہ اس ایویلویشن سے مجھے ایک ٹرو پکچر میرے سامنے آنی چاہیے ان حالات کی، ان معاملات کی، ان واقعات کی جو ایکچولی آن گراؤنڈ ہو رہے. سو وٹ ایور از ہیپننگ، گڈ اور بیڈ، اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام نہیں ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، وٹ ایور از ہیپننگ، جو بھی اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس کی ایک جینوینلی ٹرو پکچر میرے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ پھر ہی میں ایک آبجیکٹو ایویلویشن کر سکوں گا، پھر ہی میں ایک میننگ فل ایویلویشن کر سکوں گا، پھر ہی میں ایسی ایویلویشن کر سکوں گا کہ یوزفل انفارمیشن اس میں سے نکلے گی، پھر ہی اس سارے سسٹم کا یا اس انفارمیشن کا بر وقت ہونا پاسبل ہوگا. سو مائی فرینڈس، it is important that any good strategic evaluation, any good evaluation of a strategy should be able to provide a true picture of what is happening to the management. So یہ تھی چند characteristics، اور characteristics کہتے ہوئے یوں سمجھیں کہ یہ تھی چند ایک بیسک بنیادی ریکوائرمنٹس ایک افیکٹو اسٹریٹجی ایویلویشن کے لیے. سو وی ہیو اسپینڈ کوائٹ سم ٹائم آن دس سلائیڈ، بٹ آئی ایم شیور کہ یہ ہم نے ایک فیوٹائل ایفرٹ نہیں کی ہوگی، یہ آپ نے اس سے یقینی کچھ سیکھا ہوگا، سیکھیں گے آپ. تو اب آگے چلتے ہیں، لیٹس سی واٹ کمز نیکسٹ. جی، میں نے آپ سے ابھی پچھلے سلائیڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے گزارش کی تھی، کہا تھا آپ سے کہ یہ کریکٹیو ایکشن پہ بھی ہم بات کریں گے. سو اب جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ اسٹریٹجک ایویلویشن کا اسیسمنٹ میٹرکس ہے. جی ہاں، اب تک میٹرکس سے کافی آپ کا دل بھر رہا ہوگا کہ یہ میٹرکس ہر جگہ آ رہے ہیں. دیکھیے، ایک ای ایف ای میٹرکس آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں، دی ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس. اس کے بعد آئی ایف ای میٹرکس آیا تھا، دی انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس. اس کے بعد سی پی ایم کی ہم نے بات کی تھی، کمپیٹیٹو پروفائل میٹرکس. پھر اور بھی کئی تھیں، ٹوز میٹرکس تھی. یو ریمبر دا ٹوز میٹرکس، TOWS، ٹوز میٹرکس. تھریٹس، اپرچونٹیز، ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس، جو کہ ایکچولی اپوزٹ ہے SWOT کا. اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، اسی کو الٹا دیں تو ٹوز کا لفظ بن جاتا ہے. ٹوز میٹرکس کے بعد پھر بی سی جی میٹرکس ہم نے دیکھا تھا، پھر آئی ای میٹرکس دیکھا تھا، پھر اسپیس میٹرکس دیکھا تھا، پھر گرینڈ اسٹریٹجی میٹرکس دیکھا تھا، پھر QSPM تھا. سو یو ہیڈ اے ہول رینج آف میٹرکسز، اینڈ ناؤ ون فائنل گو، وی ہیو دی اسٹریٹجی ایویلویشن اسیسمنٹ میٹرکس. اب یہ اسٹریٹجی اسیسمنٹ میٹرکس جو ہے، یا اسٹریٹجی ایویلویشن اسیسمنٹ میٹرکس، اس کو ذرا بغور دیکھیے. اس میں 4 کالمز ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلا کالم ہے وہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس کالم میں کہ ہیو میجر چینجز occurred in the firm's internal strategic position. اس سے مقصد یہ ہے کہ ادارے کی جو انٹرنل پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن، اور جب ہم انٹرنل کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی. سو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز سے ریلیٹڈ جو انٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن ہے،
کیا اس میں کوئی اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یا جوں کی توں سچویشن ہے؟ اسی طرح جو سیکنڈ کالم ہے اس کے بعد وہ دیکھیے ذرا، وہاں آپ یہ سوال پوچھتے ہیں ہیو میجر چینجز اکرڈ in the firm's external strategic position. کیا ادارے کی جو بیرونی اسٹریٹجک پوزیشن ہے کیا اس میں کوئی اہم تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ بیکاز یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پروسیس ہے، یہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کی ہے کورس کے دوران، اور ایک بار نہیں بارہا ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹک پوزیشن نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹیٹک پروسیس نہیں ہے جو منجمد ہے، ایک ہی جگہ ایک جیسا ہی رہے گا. اٹ از واٹ وی کال اے ڈائنامک پروسیس. ڈائنامک سے مراد یہ ہے کہ اٹ از کنٹینیوسلی انڈر گوئنگ چینجز. Undergoing changes. Why? Because the external environment is subject to change continuously. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ تبدیلی ہے. So likewise اگر حالات نے بدلنا ہی ہے اور بدلتے رہنا ہے تو بدلتے ہوئے حالات کے تحت ہماری اسٹریٹجی، ہماری اپنی پوزیشن میں بھی تبدیلی آئے گی. سو وی ہیو ٹو کیپ آور سیلوز ویری الرٹ. ہمیں بڑا چوکس رہنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اس بات پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری انٹرنل پوزیشن جس کا تعلق جیسا میں نے ابھی کہا کہ اسٹرینتھس اور ویکنیسز سے ہے، کیا اس میں کوئی اہم تبدیلی تو نہیں آئی. اینڈ لائک وائز ہماری جو ایکسٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن ہے جس کا تعلق ایکسٹرنل معاملات سے ہے، which means opportunities and threats arising from the macro environment as well as from the industrial environment، جس انڈسٹری میں ہم کام کر رہے ہیں. سو ان دو باتوں پہ دھیان رکھنا، these two columns. تیسرا کالم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. وہاں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہیز دا فرم پروگریسڈ، اور جب ہم پروگرس کی بات کرتے ہیں تو ساتھ لفظ سیٹسفیکٹریلی بھی ہے. سو دیکھیے، ہیز دا فرم پروگریسڈ سیٹسفیکٹریلی ٹوورڈز اچیونگ اٹس اسٹیٹڈ آبجیکٹوس. فرم کے یا ادارے کے جو طے شدہ بیان کردہ اسٹیٹڈ آبجیکٹوس تھے، گولز تھے، کیا ان کی طرف کوئی سیٹسفیکٹری انداز میں پیش رفت ہوئی ہے؟ In other words, are we moving or have we moved in the right direction? In a satisfactory manner, in a manner which is satisfactory to us. So, when you ask these three questions to yourselves, اس کے جواب میں کہیں ہاں ہوگی کہیں نہ ہوگی، اور اس کے مطابق آپ کریکٹیو ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے. تو یہ ہے اس اسٹریٹجی ایویلویشن اسیسمنٹ میٹرکس کا پورا فلسفہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کالم وائز سوال کے جواب اور ریزلٹ. پہلی سچویشن میں اگر انٹرنل پوزیشن میں کوئی خاطر خواہ کوئی میجر چینجز نہیں آئی ہیں، if the answer to the first question is no, and the answer to the second question is also no,
کہ نہ انٹرنل چینجز ہوئی ہیں انٹرنل سچویشن میں، نہ ایکسٹرنل سچویشن میں. اور تیسرے اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں، the firm has not progressed satisfactorily. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات، انوائرمنٹ وہی ہیں، بٹ the firm has not progressed satisfactorily. It means there is something lacking in our implementation. There could be something lacking in our strategy also, in the formulation of our strategy. Therefore, result کیا ہوگا؟ جی ہاں، obvious ہے، آپ کے سامنے ہے، corrective action. جو بھی مناسب سٹیج ہے، جو بھی ریلیونٹ سٹیج ہے، وہاں جائیں واپس اور جا کر کریکٹو ایکشن لیں. اسی طرح the answer to the question, the second set of questions, second situation کہہ لیں آپ. اگر انٹرنل سچویشن میں چینجز واقع ہوئے ہیں، ہماری اسٹرینتھس میں یا ہماری ویکنیسز میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی ہوئی ہے، if the answer to this question in the first column is positive, affirmative, اور ساتھ ساتھ ایکسٹرنل والے جو کوشچن ہے کہ ہماری ایکسٹرنل اپرچونٹیز اور تھریٹس سے ریلیٹڈ بھی کوئی تبدیلیاں، میجر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور فرم نے پروگرس کیا بھی ہے، the firm has progressed satisfactorily, then what do we do? کیا ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے؟ No. Because there have been changes internally, because there have been changes in the external environment, major changes, and considering that we have progressed satisfactorily, it means that we have still take some action, corrective action. Then, third situation دیکھیے، اگر پہلے سوال کا انٹرنل سچویشن سے ریلیٹڈ سوال کا جواب یس ہے، دوسرے کا بھی یس ہے، لیکن فرم نے پروگرس نہیں کیا تو بھی آپ کریکٹو ایکشن لیتے ہیں. لائک وائز چوتھی سچویشن میں دیکھیے، if the answer to the first column انٹرنل سچویشن سے یا انٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن سے ریلیٹڈ اگر جواب پازیٹو ہے، ہاں میں ہے، لیکن ایکسٹرنل اسٹریٹجک سچویشن کے سوال کا جواب نیگیٹو ہے، نو میں ہے، نفی میں ہے، اور ساتھ کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروگرس ہم نے پھر بھی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ some changes have taken place, whereas in the other case changes have not taken place. So we still have to take corrective action. اسی طرح پانچویں کو دیکھیے، yes to the first question regarding internal strategic position, no to the second question, and at the same time no to the third question کہ پروگرس بھی ہم نے نہیں کی ہے. There again we have to take corrective actions. اگلی چھٹی سچویشن میں دیکھیے، اگین the answer to the first question is no, the answer to the second question or the second column is yes, and the answer to the third question کہ ہم نے پروگرس یا پیش رفت کی ہے is also yes. Then again دیکھیے the result would be in corrective action. Second last situation میں no as an answer to the internal strategic position, yes as an answer to the external strategic position. Internally کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی میجر تبدیلی نہیں واقع ہوئی. ایکسٹرنلی جی ہاں میجر چینجز آئی ہیں، لیکن پیش رفت ہم نے نہیں کی. اس کیس میں بھی
آبویس ہے پھر آپ دیکھیے اسی منطق کے تحت کریکٹو ایکشن جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. اور فائنلی اگین آخری سچویشن میں دیکھیے اگر انٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن سے ریلیٹڈ سوال کا جواب نفی میں ہے اور ایکسٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن سے ریلیٹڈ سوال کا جواب بھی نفی میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ترقی کی ہے، ترقی تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ پیش رفت کی ہے، ہم نے سیٹسفیکٹریلی کوئی پیش رفت کی ہے اپنے اسٹیٹڈ آبجیکٹوز کے حصول میں، تو پھر بھی اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹاک اینڈ ٹیک واٹ ایکشن. اٹس ناٹ کریکٹو ایکشن. دیکھیے آپ ہر جگہ دیکھتے آ رہے تھے کریکٹو ایکشن کریکٹو ایکشن، بٹ ان دس کیس وی کنٹینیو آن آر کورس آف ایکشن. اس کو ذرا سا پھر بات کرتے ہیں اس پہ دوبارہ کہ ہماری انٹرنل سچویشن میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے ایکسٹرنل سچویشن میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی، حالات وہی ہیں، موسم ویسا ہی ہے، اکنامک حالات ویسے ہی ہیں ملک میں، سوشل ٹرینڈز ویسے ہی ہیں، ٹیکنالوجیکل سچویشن وہی ہے، پولیٹیکل اور لیگل وہی سچویشن ہے. یاد آ گیا آپ کو وہ پیسٹ انالیسس، یا آپ کو یاد آیا ہوگا میکرو انوائرمنٹ جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی. تو اگر ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اپنی آرگنائزیشن کی انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے حالات ویسے ہی ہیں اور ہم نے پیش رفت بھی کی ہے. وی ہیو پروگریسڈ، وی ہیو مووڈ forward in a satisfactory manner towards the attainment or towards the achievement of our stated goals. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہمیں تبدیلی کوئی اپنی اسٹریٹجک اس میں کوئی کریکٹو ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو وی شوڈ کنٹینیو جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہمیں چلتے ہی جانا چاہیے. سو یہ وہ سچویشن ہے واحد اس پورے میٹرکس میں، یہ وہ سچویشن ہے جہاں کریکٹو ایکشن کی بجائے وی ول کنٹینیو آن دیٹ کورس آف ایکشن، آن دیٹ کورس وچ وی ہیو چارٹڈ آلریڈی فار آور سیلف. سو یہ خواتین و حضرات، یہ تھا اسٹریٹجی ایویلویشن اسیسمنٹ میٹرکس، اور اس کے ذریعے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ whether we should take action, whether we should take corrective action, and at which stage. کس سٹیج پہ، کیا ہم امپلیمنٹیشن میں کوئی تبدیلی واقع لائیں، کیا ہم اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کریں، کیا ہم اپنے گولز کو ری اسیس کریں، کیا ہم اپنی اسٹریٹجی یا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی واقع کریں، تبدیلی لے کر آئیں، یا ہماری ایکسٹرنل اور انٹرنل اسیسمنٹ میں کوئی فرق تھا، کوئی کمی بیشی تھی، اسے ہم دور کریں، دوبارہ ہم ایکسٹرنل حالات کا جائزہ لیں، دوبارہ ہم انٹرنل حالات کا جائزہ لیں، اسکین کریں انوائرمنٹ کو، اور if necessary تو ہم اپنے بزنس مشن کو بھی دوبارہ دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے کہا تھا کہ شروع میں ہی کہا تھا جب ہم بزنس مشن کی بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ کوئی الہامی بات نہیں ہے کہ اٹ کی ناٹ چینج. نہیں، بزنس مشن کین چینج with the changing environment. حالات کے تحت اس میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے ادارے کے لیے اچھا ہوگا. So یہ ladies and gentlemen, this was the strategy evaluation assessment matrix. And now we come to another important aspect, which is contingency planning.
اور یہ کنٹینجنسی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے، اس پہ زیادہ ہمیں وقت نہیں ہم لگائیں گے، بیکاز دس از اے ویل انڈرسٹوڈ یہ کہ جب ہم کوئی پلان کرتے ہیں تو ہم ایک پریمس ایسا بھی دیکھتے ہیں، یا ایک ایسی بھی ہم بات ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حالات انفیوریبل سامنے آ جائیں، یا کوئی ایکسٹراڈنریلی فیوریبل ایونٹس آ جائیں، تو ان کے لیے ان حالات میں کوئی بہت فیوریبل یا انفیوریبل حالات اگر واقع ہو جائیں، ایونٹس ہو جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہمارا یہ جو پلان ہے اس میں ہمیں تبدیلی کرنی پڑے گی، یا انفورسین انسرٹن سچویشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہمیں ایک کنٹینجنسی پلان بھی بنا کر رکھنا چاہیے. دس از واٹ وی مین بائی کنٹینجنسی پلاننگ. سو آپ کو یہ بتانے کے بعد ساتھ ہی یہ سلائیڈ بھی آپ دیکھ لیجئے، کنٹینجنسی پلاننگ کی جو سلائیڈ ہے، کہ یہ ایک اہم جز ہے اچھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کا، ایک پریمس ہے اچھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کی، اور وہ کیا ہے؟ پلاننگ ٹو ڈیل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، پلاننگ ٹو ڈیل وتھ انفیوریبل اینڈ فیوریبل ایونٹس بفور دے اکر. کوئی انفیوریبل یا فیوریبل ایونٹس اگر آ جاتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی آپ ایک کنٹینجنٹ پلان بنا کر رکھیں کہ اگر معاملہ ہمارے سوچ کے مطابق، ہمارے پلان کے مطابق نہ چلا، کوئی انٹورڈ بوتھ فیوریبل اینڈ انفیوریبل، لیکن ان ایکسپیکٹڈ کوئی معاملہ ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے لیے یو کیپ اے کنٹینجنٹ پلان. جیسا کہ آپ اگلی اسکرین پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینجنسی پلاننگ کے ہی حوالے سے آپ آلٹرنیٹ پلانز بناتے ہیں، آلٹرنیٹ پلانز دیٹ کین بی پٹ انٹو افیکٹ if certain key events do not occur as expected. یہ وہی بات ہے جو میں نے پیچھے سمجھائی تھی کہ اگر کوئی معاملہ، کوئی واقعات یا کوئی بات ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ ہو، تو پھر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے we need to have some alternative plans یا alternate plans. اور یہ جو alternate plans ہیں ان کو ہم contingency plans کا نام دیتے ہیں. اب اگلی جو اسکرین آپ دیکھیں گے اس کا تعلق آڈیٹنگ سے ہے. آڈیٹنگ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے نقطہ نگاہ سے فائنینشیل آڈٹس ہی آڈٹس نہیں ہیں، اسیسمنٹ کا دوسرا نام بھی آڈٹ ہے. بٹ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل آڈٹس. وہ فائنینشیل آڈٹس جو ہم کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو ہماری assertions ہیں اسٹریٹجک پلانس سے اور جو اسٹیبلش کرائٹیریا اس سے متعلق ان کی آپس میں کورسپونڈنس کیا ہے. کورسپونڈنس ہیئر ڈز ناٹ مین خط و کتابت. کورسپونڈنس سے مراد یہ کہ وہ آپس میں کورسپونڈ کرتی ہیں کہ نہیں، یعنی آپس میں مطابقت رکھتی ہیں کہ نہیں. دس از واٹ وی مین بائی کورسپونڈنس. سو فائنینشیل آڈٹس ہونے چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو ہماری assertions ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں، کیا یہ اسٹریٹجک پلانس کے حوالے سے اور کرائٹیرینس کے حوالے سے کیا وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں. ڈو دے کورسپونڈ ٹو ایچ ادر اور ناٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح انوائرمنٹل آڈٹس، اور یہاں وہی بات آ جائے گی انٹرپریٹیشن جو میں نے پہلے ابھی بتائی تھی کہ یہاں آڈٹ سے مراد جو ہے وہ اسیسمنٹ کا ہے. انوائرمنٹل اسیسمنٹ
کہہ لیں آڈٹ کی بجائے. انوائرمنٹل اسیسمنٹ ٹو انشور ساؤنڈ اینڈ سیف پریکٹسز، تاکہ ہم جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو جیپرڈائز نہ کریں، اس کو خطرے میں نہ ڈالیں. سو اس لحاظ سے، اس حساب سے آڈیٹنگ خواہ وہ فائنینشیل ہو، خواہ وہ انوائرمنٹ سے متعلق ہو، خواہ وہ ہمارے اسرشنز کا جائزہ لینے کے لیے ہو، لیکن اسیسمنٹ جو ہے از این امپورٹنٹ پارٹ آف ایویلویشن. اب ٹو وائنڈ اپ دس پرٹیکولر چیپٹر، یہ جو 9th چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 9 آف دا 9th ایڈیشن of Fred R. David's famous book, Strategic Management, which we have had the good fortune to have adopted for the duration of this course, which became the basic text for your course. تو اس آخری چیپٹر کا جو 9واں چیپٹر تھا، اس کے کی ٹرمز کیا تھے؟ اور یہ کی ٹرمز جیسا کہ پیچھے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں، ان کو الفابیٹیکلی ہم نے مینشن کیا ہے. الفابیٹیکلی آپ دیکھیے: ایڈوانٹیج، آڈیٹنگ، کنسسٹنسی، اس پہ ہم نے کافی بات کی تھی، کانسوننس، مطابقت، کنٹینجنسی پلان جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کارپوریٹ ایجلٹی. ایجلٹی سے مراد، ایجلٹی کا لفظ جو ہے یہ اس سے مراد ہے تیزی، سبکتگی یا سبک رفتاری جسے کہتے ہیں، جب آپ تیزی کے ساتھ رسپونڈ کر سکیں کسی سچویشن کو. تو کارپوریٹ باڈیز کے لیے کوئک ہونا آن دیئر فیٹ ٹو بی ایبل ٹو رسپونڈ از ویری امپورٹنٹ. دین فیزیبلٹی، کسی چیز کا فیزیبل ہونا. فیوچر شاک، مینجمنٹ بائی وانڈرنگ اراؤنڈ، گھوم پھر کے مینجمنٹ کرنا. میجرنگ آرگنائزیشنل پرفارمنس، یہ ہم نے پچھلے سیشن کا موضوع تھا. پلاننگ پروسیس آڈٹ، جو ہمارا پلاننگ پروسیس ہے اس کی ایک اسیسمنٹ کرنا. ریویوئنگ دی انڈرلائنگ بیسس آف این آرگنائزیشنز اسٹریٹجی، یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے پچھلے سیشن میں کیا تھا. اسی طرح ریوائزڈ ای ایف ای میٹرکس، جب بھی ہم ایویلویشن کریں گے تو آبویسلی ایک ریوائز میٹرکس بنائیں گے تاکہ ہمیں حالات کے تبدیلی کا پتہ چلے. دین اسی طرح ریوائزڈ آئی ایف ای میٹرکس، اور اس کے بعد آج ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے اس پہ، ٹیکنگ کریکٹیو ایکشنز. تو یہ تھیں کچھ کی ٹرمز ہمارے اس چیپٹر میں. یہاں تک بات پہنچانے کے بعد، بفور آئی اینڈ دس لاسٹ سیشن آف آر کورس آن اسٹریٹجک مینجمنٹ، خواتین و حضرات، میں نے کہا تھا کہ کیس اسٹڈیز پہ بھی ہم بات کریں گے. سو آپ دیکھیں گے آپ کی کتاب میں پچھلے ہاف جو ہے، سیکنڈ ہاف آف دا بک، اس میں کوئی 40-45 مختلف کیسز دیے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو انکریج کروں گا، ریکمینڈ کروں گا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ میں اصرار کروں گا کہ آپ ان کیسز کو اپنے طور پہ ضرور سالو کریں. یہ جتنے میٹریسز ہم نے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، ای ایف ای میٹرکس، آئی ایف ای میٹرکس، کمپیٹیٹو پروفائل میٹرکس، بی سی جی میٹرکس، انٹرنل ایکسٹرنل میٹرکس، اسپیس میٹرکس، گرینڈ اسٹریٹجی میٹرکس، کوانٹیٹیو اسٹریٹجک پلاننگ میٹرکس، پوزیشن میٹرکس جسے ہم کیو ایس پی ایم کہتے ہیں، جہاں ہم تمام اسٹریٹجیز کا آپس میں موازنہ کر کے ایک اسٹریٹجی نکالتے ہیں. سو یہ تمام بنائیے گا. ان کیسز کو پڑھ کے ان کی ایگزسٹنگ اسٹریٹجی پہ بھی غور کیجیے گا. اور اس سب کے لیے آپ کو اسی کتاب میں مدد ملے گی. شروع میں ایک
چیپٹر ہے پورا، چیپٹر تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک حصہ ہے، کافی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے ہاؤ ٹو اینالائز اے کیس. تو اس کو ضرور پڑھیے گا، اور پڑھ کر اس کے مطابق آپ، میری تجویز یا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک سے زائد کیسز ضرور آپ اینالائز کیجیے گا. یہ جو کیسز کا اینالائز کرنا ہے، یہ اس سے آپ کو وہ پریکٹس ملے گی، وہ مشق آپ کی ہوگی جو آپ کو ایک الٹیمیٹلی ایک اچھا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایکسپرٹ کہہ لیں، یا آپ کو ایک اچھا مینیجر بنائے گی، مینیجر فار دا ٹاپ لیول، ٹاپ مینجمنٹ کے لیے آپ کو تیار کرے گی. بے شک یہ کام، یہ وقت آج نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے آپ نوجوان ہیں، آج ابھی انٹری لیول جابس پہ ہوں گے یا مڈل لیول جابس پہ ہوں گے، لیکن جو ٹاپ مینجمنٹ کی جابس آپ کی آئیں گی مستقبل میں، اینڈ آئی ایم شیور وہ ضرور آئیں گی. جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ ضرور وقت آئے گا. تو اس آنے والے وقت کے لیے یہ مشق جو ہے وہ آپ کو تیار کرے گی. So with this, ladies and gentlemen, let me say that I have enjoyed discussing strategic management with you throughout these past lectures. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور اس کی پریکٹس کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنی اسکلز کو مزید پالش کریں گے، اپنی اسکلز کو مزید آپ ہون کریں گے. اینڈ the day will come when you will be a good manager. You will be a good business executive. You will deserve your rightful place on the board of directors of any organization. اور جب وہ وقت آئے گا تو پلیز محمد شفیق کو بھی یاد کیجیے گا. اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم تھنک کہ آپ نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور جہاں کہیں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ٹیک کیئر آف یور سیلفس، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.